الرحیم۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں کراچی میں منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ملک کے اندر بدامنی کے حوالے سے شدید دکھ کا اظہار کیا گیا۔ کوئٹہ بلاسٹ، یہاں پر تھوڑا سا خاموش رہیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ پیچھے ہٹیں۔ اس میں جو کراچی میں کیمیکل فیکٹری کا المناک واقعہ ہوا ہے، کراچی لانڈھی اور بلدیہ میں جو بم دھماکے ہوئے ہیں، شادیوں پر حملے کیے گئے ہیں، زیارت میں جو دھماکے سے معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اجلاس نے ان تمام واقعات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ان واقعات میں شہید ہونے والے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی گئی، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا گیا اور دعا کی گئی کہ ان میں جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد شفا عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حکومت ایک اتھارٹی بنانے جا رہی ہے۔ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے اجلاس نے اس اتھارٹی کو مسترد کیا اور میڈیا کی برادری کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، اور جس طرح کے اسلام آباد میں میڈیا نے پارلیمنٹ کے اندر صدر مملکت کی تقریر کے دوران احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، پی ڈی ایم کے اراکین پارلیمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر اپنی بھرپور ہمدردی کا بھی اظہار کریں گے اور بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ ماشاء اللہ ہے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس سیاہ قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو باتیں کی جا رہی ہیں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، یک طرفہ طور پر ایسی حکومت جو خود دھاندلی کی پیداوار ہو، اس کو منصفانہ انتخابات قوم کو دینے کے لیے یک طرفہ اصلاحات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اور اجلاس اس طرح کے انتخابی اصلاحات کو مسترد کرتا ہے۔ پوری دنیا نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو مسترد کیا ہے۔ خود یہاں پاکستان کی الیکشن کمیشن نے اس پر اعتراضات کیے ہیں، اس کے باوجود وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم شفاف الیکشن کے لیے ای وی ایم کو یہاں الیکشن میں استعمال کریں گے۔ یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اور RTS کی طرح الیکشن کو چوری کرنے کا ایک مذموم منصوبہ ہے۔ پی ڈی ایم نے وکلاء کی جدوجہد میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم پاکستان میں ایک باوقار
قابل اور غیر جانبدار عدلیہ کے لیے خود ایک جدوجہد ہے، خود ہم اس کے لیے ایک نظریہ ہیں۔ وکلاء برادری اگر اس حوالے سے میدان میں اترتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہمیں اپنے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم پائے گی۔ حال ہی میں ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے بیک جنبش قلم 17,000 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے، ان کو ان ملازمتوں سے فارغ کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ ہر باروزگار نوجوان کے پیچھے 5 سے 6 گھر کے افراد تو ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو اس فیصلے سے بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے بھی اس فیصلے پر ہم احتجاج کرتے ہیں اور انہیں قانونی مدد بھی مہیا کریں گے اور قانونی راستے سے ان کو بحال کرنے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے۔ پی ڈی ایم نے ملک میں بڑھتی ہوئی تاریخی مہنگائی جو غریب آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو صبح و شام کا راشن مہیا نہیں کر پا رہے، ان سے اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، ان کے بلکتے ہوئے بچے ان کے لیے اب ناقابل برداشت ہو گئے ہیں۔ حکومت کی ناکامی اور غریب آدمی کے خلاف ان کی پالیسیاں ایک بہت بڑے تاریخی ظلم کا شاخسانہ ہے اور ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی غریب قوم کی آواز بھی بنیں گے اور اس کے لیے ہم میدان عمل میں بھی اتریں گے۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے اضافے کو ملک کے نوجوانوں کے ساتھ ظلم قرار دیا گیا ہے اور حکومت کی لاپرواہی کو جرم قرار دیا گیا، نااہلی اور نالائقی سے تعبیر کیا گیا اور انشاءاللہ پی ڈی ایم اور اس میں شامل جماعتیں ملک کے نوجوان کے مستقبل کو روشن بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک میں جلسوں کا جال بچھا دیں گے اور صرف جلسوں پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ روڈ کاروان پورے ملک میں چلائیں گے تاکہ عوام ایک حقیقی جمہوریت اور ووٹ کے اپنے حقیقی حق کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل سڑکوں پہ آ کے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے اسی ستمبر کے پہلے ہفتے میں مرکزی مجلس عاملہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا جس میں جلسوں کی ترتیب اور روڈ کاروان کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ پی ڈی ایم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کی 3 سالہ کارکردگی اور ان کی کرپشن پر مشتمل 3 سالہ وائٹ پیپر ہم جاری کریں گے۔ اس کے لیے بھی کام شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ مکمل ہونے کے بعد ان کی کارستانیاں اور سیاہ کاریاں پبلک کے سامنے لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے آپ اور حمزہ شہباز تیار، میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ رکاوٹ ہے، کیا ایسا ہی اور پی ڈی ایم کے ضمن میں کیا فیصلہ ہے جو پیپلز پارٹی تبدیلی کی تجویز دیتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ مفروضے پر مبنی ہے اور پی ڈی ایم جو ہے جس طرح حضرت مولانا صاحب نے اپنا بیان جاری کیا ہے، یہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد متفقہ
जो फैसले थे उसका ऐलान फरमाया है और उसके मुताबिक इंशाअल्लाह पीडीएम का कारवां आगे बढ़ेगा। जी आप बारी आप सवाल करें, आप ऐसे नहीं हो सकते। ये लगता है कि ये जो आप सवाल बाकी 2 साल है हुकूमत के, 2 साल हुकूमत के वो भी ऐसे ही एहतजाज करते गुजर जाएंगे और अवाम जो इस वक्त महंगाई के चक्की में पिस रही है उनको कोई निजात आप नहीं दिला पाएंगे। स्कीमों का क्या हुआ, हुकूमत के खात्मे का क्या हुआ, लॉन्ग मार्च का क्या हुआ, आपका टाइम फ्रेम कहाँ है? एक मैं इनका जवाब तो जी सर। आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ये जो कोरोना, रमज़ान शरीफ, सख्त गर्मियों का मौसम और उसकी वजह से कुछ जलसों में फासले आ गए हैं, उससे आप एक तासुर लिया है और ये शायद आम लोगों में भी ये तासुर हो। लेकिन हम जो शेड्यूल देने जा रहे हैं इस तासुर को हम बहा कर ले जाएंगे और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक ज़िंदा नज़रिया है, एक ज़िंदा आवाज़ है और पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए एक मुसलसल तहरीक है। हम कौम को मायूस नहीं होने देंगे और अगर किसी मौरूज़ी अवामिल की वजह से कुछ ताअत्तुल आया है हमारे इज्तिमाआत या जलसों में, इंशाअल्लाह उस हवाले से हम कौम को मायूस नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जहाँ तक कल का जलसा है बहुत बड़ा तारीख़ी जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ और जहाँ पीडीएम इस जलसे में अपने बुनियादी मंशूर को सामने रखते हुए इस जलसे में कौम को अपना पैगाम देगा, वहाँ पर हम सिंध के हुकूक पर भी नज़र रखे हुए हैं। सिंध बात तो सुनो यार, बात तो पूरी करने दे, मुझे बात पूरी करने दे। हम इस हवाले से सिंध के हुकूक को भी इस जलसे में नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं। उस हवाले से भी हाईलाइट किया जाएगा सिंध के मसाइल को। जहाँ तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की कि पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान वो तमाम खराबियों की जड़ है और उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर 2 जंगें नहीं लड़ना चाहते। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का मसला किस्सा पारीना बन चुका है, इसको दोबारा अब्बास में न लाएं। लाहौर में एक वाकया हुआ था जो कि आपको बताया सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत चला। एक तासुर ये हो रहा है कि कल का जो जलसा है उसमें बदनज़मी को रोकने के लिए कम से कम खवातीन आए या खवातीन को ना आने की ज़हमत दी जाए। इस बारे में आप कुछ कतन ऐसी कोई बात नहीं है। खवातीन आएंगी जलसे में और पूरी तरह उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनको इज्जत दी जाएगी। इस किस्म की कोई बात अगर कहीं से किसी इंतज़ामी मजलिस में ऐसी कोई तजवीज़ आया है कि कोरोना है या ये वो अपनी जगह पर, लेकिन आपने उसको तो हाईलाइट कर दिया और इसका इंतज़ार नहीं किया कि आज इस सरबराही इजलास है। वो आपसे क्या कहने जा रहा है? ये बताइएगा, रोज शेख रशीद जो है शीन और मीम की बात करता है, ये रोजाना बात हो रही होती है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अलहदा चले, तो मुस्लिम लीग की जो तहरीक है और पीडीएम की जो तहरीक है उसको भी इन बातों से नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मैं वो शेख हरम की किसी बात का जवाब नहीं देता। खुद आ रही है, नहीं आ रही है, खवातीन का तो मना कर दिया है।